نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے، آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے فزیکل سائنسز اور قرآن کی ہم آہنگی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے قرآنی میٹا فزکس۔ میٹا فزکس کے بارے میں ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میٹا فزکس کے فنومناز کیا ہیں اور فزیکل فزکس کے فنومناز کیا ہیں۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآنی میٹا فزکس ہے کیا۔ ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ایمان دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایمانیات کیا کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان، قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے اور محفوظ ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، اعمال کے وزن پر ایمان۔ یہ سب ایمانیات قرآن حکیم کی میٹا فزکس ہیں اور یہ ہمارے حواس کے دائرے میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی 3 میجر کیٹیگریز بنا دی گئیں۔ پہلی ایمانیات باللہ یا پھر توحید، ایمانیات بالآخرت یا معاد۔ معاد اس میں ظرف ہے یعنی لوٹنے کی جگہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاد کا لوٹنے کی جگہ۔ اور تیسری ایمان بالرسالت۔ اب ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات اور موجودات کا خالق اور مالک ہے، وہی رب اور الہ ہے، اللہ کی ہستی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کائنات ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ ظاہری سی بات ہے، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، کلیئر کٹ بات ہے یہ۔ کائنات کے حوالے سے آج تو یہ بات پوری دنیا مان رہی ہے، مگر آج سے 50-60 سال پہلے تک یہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج کی جو فزکس ہے اور جو سائنس ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ کائنات ختم کر دی جائے گی، اس لیے تو مارس اور دوسرے پلانٹس پر زندگی کی تلاش جاری ہے۔ اس وقت انسان نیوٹن فزکس کے دور میں جی رہا تھا، لیکن آج سائنس کے ذریعے انسان پر یہ امر واضح ہو چکا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہے گی۔ بگ بینگ کا آپ کو پتہ ہوگا، یہ ایک خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے گی۔ محققین یعنی جو اس کے اوپر ریسرچز کرتے ہیں اس بات پر تقریباً اتفاق کرتے ہیں کہ کائنات کا آغاز اب سے لگ بھگ 15 سے 20 ارب سال قبل بگ بینگ سے ہوا تھا۔ بگ بینگ تھیوری جو کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور پھر اس کا عمل سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ کائنات پھل جڑی کی طرح اب بھی پھیل رہی ہے، کائنات میں مزید کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں۔ چنانچہ آپ اکثر اخبارات میں یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور کہکشاں دریافت ہو گئی ہے، یعنی گلیکسی، اور وہ ہم سے اتنے ملین ٹریلین میل دور ہے۔ سائنس تو یہاں تک کب پہنچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے یہ فرما دیا تھا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے ترجمہ، وہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے، بریکٹ میں، یا کرتا رہے گا۔ اسی بات کو اقبال نے یوں بیان کیا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ مقصد کیا ہے بات کا؟ یہاں پہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کائنات ابھی بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ڈیتھ ریٹ سے ڈبل ہے برتھ ریٹ ہماری اس دنیا میں، ارتھ کی بات کی جائے تو،
اور اگر اوورآل کائنات میں دیکھا جائے تو ہر چیز ملٹیپلائی ہو کے بڑھتی چلی جا رہی ہے. گلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں, یونیورس وجود میں آ رہے ہیں, اور یہ کائنات کا جو ایک دائرہ ہے نا وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا پہلے ہی کہ وہ اس کو اضافہ کرتا رہیں گے اپنی تخلیق میں. قرآن حکیم میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے. اچھا, ابھی تو یہ کائنات پھیل رہی ہے, لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ سمٹنا شروع ہو جائے گی, اور سمٹتے ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی. قرآن کریم میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے. ترجمہ ہے, سورہ الانبیاء کی آیت ہے, جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں جیسے خطوں کو تومار لپیٹ لیتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے. یہ وعدہ جس کا پورا کرنا لازم ہے, ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. اللہ کی ہستی جو کائنات کی خالق ہے, اس کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہو سکتی ہے. اور جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے تو یہ ہماری عقل و فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے ماوراء الورا ثم الورا ہے. یعنی کیا بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا رہے ہیں, مزید کائنات کی تخلیق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے, وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یہ قیامت قریب آنا شروع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح کیا ہوگا کہ یہ واپس جو ہے ایک جیسے ہوتا ہے نا, کنٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, سکڑنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے ہی جیسے چیزیں سکڑتی ہیں اسی طرح یہ سکڑنا شروع ہو جائے گی, واپس ہوتی صرف ایک نقطے کے برابر رہ جائے گی. یہاں تک بات سمجھ آئی. جب قیامت نزدیک آئے گی اور پھر یہ جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدر و منزلت سے دوبارہ اس کو وسیع کریں گے. تو یہ ایک بات ہے. اچھا, اور باقی پھر آ جاتی ہے بات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. قرآن کریم میں اللہ کا چہرہ, اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوا ہے, مگر ان کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جان سکتے ہیں. ہماری مثال تو اس اندھے کی سی ہے جو ایک بہت بڑی دیوار کے پاس جائے اور ٹٹولے تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے سامنے دیوار ہے, مگر یہ دیوار کتنی اونچی ہے, یہ کتنی چوڑی ہے, اس کا رنگ کیا ہے, یہ بات وہ معلوم نہ کر سکے گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو بات کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑی بہت مائنر ڈیٹیلز ہمیں دے دی گئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کوئی تصور جو اللہ تعالیٰ کے ایک امیج کو ہمارے سامنے نعوذ باللہ ظاہر کرے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ڈالی گئی. حضرت موسیٰ کے واقعے کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں اچھے سے. پھر کیا چیز ہے, اللہ کی ذات کے بارے میں اصل علم یہی بات ہے کہ ہم اس کی ذات کو نہیں جان سکتے. یہاں پہ آ کے فل سٹاپ لگ جاتا ہے, اس سے آگے ہم نہیں جان سکتے. اس کی معرفت کا ذریعہ صرف اس کی صفات ہے. ہم اللہ کو کیسے پا سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ذریعے, ہم اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہی بات ایمان مجمل میں کہی گئی ہے, جو کہ آمنت باللہ والا آپ نے پورا بچپن میں یاد کیا ہوگا. اچھا, آگے دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے بھی ہماری لیمیٹیشنز ہیں. اب اللہ کے تمام اسماء اور تمام صفات بھی ہم نہیں جانتے, کیونکہ ہماری عقل شعور بہت ہی لمیٹیڈ ہے, بہت لمیٹیڈ ورژن میں ہمارے پاس موجود ہے. مثلا اللہ بصیر ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. کیا اس کی کوئی آنکھ ہے, کیا وہ بھی, اللہ معاف کرے, معاذ اللہ, دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے, نعوذ باللہ. تو یہ چیز. اسی طرح اللہ سمیع ہے, مگر کیسے سنتا ہے, کیا اس کے بھی کان ہیں, کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے جو کانوں سے ٹکرائیں. اسی طرح اللہ ہر شے پر قادر ہے, مگر کتنا قادر ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. مقصد یہ ہے بات کا کہ ہمیں چند مائنر ڈیٹیلز کا اللہ کے بارے میں پتہ ہے, لیکن میجرز ڈیٹیلز کا ہمیں نہیں پتہ, نہ ہی ہم وہ کبھی بھی کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہیں. بہرکیف ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے حوالے سے پہچانیں. قرآن کہتا ہے کہ تمام اچھے نام اللہ کے ہیں, تم جس نام سے بھی چاہو اسے پکارو, اسے اللہ کے ساتھ پکار لو یا رحمان کے ساتھ, جس نام سے پکارو گے یہ جان لو کہ تمام اچھی صفات اسی کی ہیں, اور یہ صفات بتمام و کمال ہیں. اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ بکل شیء علیم ہے, وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے, اپنی ذات میں تنہا ہے, اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں اس کا
کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثال اور مثیل نہیں، اور نہ اس کا کوئی ند اور کفو ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ۔ یعنی یہ ڈاکٹر نے کیا ایک چھوٹا سا جو ہے ایک پیراگراف میں اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہمارا جو ایک بیسک سی انفارمیشن جو اللہ کے بارے میں ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے۔ اب آئیے ایمان بالآخرت کی طرف۔ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات میں اس کی تخلیق کا نقطہ کمال انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں انسان کی زندگی یہی چند روزہ نہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو چند سالہ زندگی ہمارے سامنے، اور جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حیات انسانی یہی 60 یا 70 برس ہے۔ اگر کسی کی عمر اور زیادہ بھی ہو گئی تو وہ 90 یا 100 برس کا ہو جائے گا۔ یہ تصور درست نہیں۔ دیکھیے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے مسجود ملائک بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ سورہ صاد میں فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے 75، فرمایا کہ اے ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور دوسرا عالم خلق۔ عالم امر کیا ہے؟ کن فیکون۔ عالم خلق کیا ہے؟ جس کا ایک پروپر پروسیس ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، حیات کے 5 ادوار جو ہے، 5 دور، 5 سٹیجز۔ دوسرا کیا ہے؟ عالم خلق، جو سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی تخلیق ہو۔ یہ دونوں عالم اللہ کی ذات میں جمع ہے، یا پھر اشرف المخلوقات انسان کی ذات میں۔ انسان کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس میں عالم خلق اور عالم امر دونوں جمع ہو، یعنی دونوں کو جس پہ سٹیپ بائی سٹیپ بنایا گیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھا دوں، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا آدم کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی ذات میں سے کچھ صفات رکھی، جیسے رحم دلی، لوگوں کا احساس کرنا، لوگوں کا سمجھنا، درد محسوس کرنا، ان کی مدد کرنا۔ مطلب ایک آپ کہہ دیں کہ قطرے سے بھی قطرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا۔ اس کے علاوہ کیا چیز رکھی؟ اللہ نے انسان کے اندر روح پھونکی، روح کو پھونکا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ نے جیسا چاہا انسان کی صورت کو بنایا، اور کیا ہی حسین بنایا۔ آپ آج جا کے ریسرچ کریں نا انسان کی شکل و صورت کے اوپر، آپ آنکھوں کو دیکھیں تو دنگ رہ جائیں کہ آنکھوں کے اندر کتنے کتنے بڑے میگا پکسل کے کیمرے فٹ ہیں۔ اگر ناک بنایا تو اس کا عمل کیا ہے، اگر دانت بنائے ان کا عمل کیا ہے، کان بنائے ان کا عمل کیا ہے، یہ جو ہمارے جبڑے بنائے ان کا عمل کیا ہے۔ سوچیں آپ، یہ ہماری بیک بون بنائی، اس کا عمل کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم کیسے، ہم تو بالکل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بات ہے نا، تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک اہم مقصد بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا انسان کو بنایا۔ اندازہ کیجئے انسان کا اس سے اونچا مقام اور کیا ہوگا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس یہی 60 یا 70 برس ہوگی، جبکہ اس مختصر عرصہ زندگی میں سے بھی کچھ عرصہ بچپن میں گزر جاتا ہے، جبکہ انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہم، میرے خیال سے 10 سال کی عمر تک ہم ویسا نہیں سوچ سمجھ پاتے، 10 سال کی عمر کے بعد ہی شعور آتا ہے، انٹل اینڈ انلیس کوئی اسپیشل ایکسپیرینسز نہ ہوئے یا گھر کا ماحول ویسا نہ ہو۔ تو بعض لوگوں کے بڑھاپے میں حواس صحیح سلامت نہیں رہتے اور یادداشت ختم ہو جاتی ہے، کرا کے آپ کر لیں کہ 25 سے 30 سال تو ایسے ہی نکل جاتے ہیں، باقی شعور کی عمر کتنی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ مختصر دورانیہ انسان کی زندگی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں۔ انسان کی زندگی یہی ماہ و سال نہیں، بلکہ یہ بہت طویل ہے۔ دنیا کی زندگی تو اس طویل زندگی کا ایک وقفہ ہے۔ ہم پہلے، وقفے سے مراد کیا ہے؟ بریک ہے۔ یاد رکھیں، ہم پہلے کہاں تھے؟ ہماری روحیں پہلے سے سٹور ہیں جگہ پہ، وہاں تھے ہم۔ پھر ایک درمیان میں پیریڈ آتا ہے جہاں پہ ہم اس دنیا میں بھیج دیے جاتے ہیں امتحان کے طور پہ، ٹیسٹ کے طور پہ۔ وہاں ہمیں ٹرینڈ کر دیا گیا، الستو بربکم کا وعدہ ہو گیا، ہمارے دل میں جو ہے صحیح غلط کی پہچان رکھ دی گئی ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں روشناس کروا دیا گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اب اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے، یہاں پہ ہمارے اندر صحیح غلط کا فرق موجود ہے، یہاں پہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔ یہ کیا ہے؟ درمیانی پیریڈ۔ اس کے بعد والا جو پیریڈ ہے وہ اخروی پیریڈ ہوگا، یعنی آخرت کی زندگی، جو ابدی زندگی ہوگی۔
تو یہ والا تو صرف ایک وقفے کا پیریڈ ہے، اس کو پوری زندگی گردان لینا یہ صرف اور صرف کم عقل اور کم شعور ہونے کی نشانی ہے. یہ ہماری اصل حیات نہیں ہے. ہماری اصل حیات تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فروا سے نہ ناپ، جاوداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. سبحان اللہ. کہ یعنی ہر دم رہنے والی. یہ چند روزہ پیمانوں سے ہم اس کو نہیں ناپ سکتے، چند ماہ و سال اس کی تشریح نہیں کر سکتے. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جس میں ہم انسانی زندگی کے 5 سٹیجز دیکھیں گے اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بےحد خیال رکھیے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.